سر، وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی فائرنگ اور تاجکستان میں افغان حدود سے اڑنے والے ڈرون حملے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پاکستان سے امریکہ تک افغانستان اور افغان عوام عالمی امن کے لیے ایک تھریٹ بن چکے ہیں۔ افغانستان کی اس منفی گریڈنگ پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں جی، جو افغانستان کی جو سوسائٹی ہے، افغانستان ایک ملک کے طور پہ تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ جنگ کا میدان بنا رہا ہے، اور افغان کی جو سوسائٹی ہے وہ بالکل بکھر چکی ہے۔ مطلب جسے کہتے ہیں نا، اس کا فیبرک جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اور جتنی ڈیپتھ میں اور جتنی زیادہ اس کو یہ ایک قسم کا نقصان پہنچا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے بھی کوئی اس چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور نہ ہی افغانی خود لگا سکتے ہیں، کیونکہ 4 دہائیوں پہ محیط اتنی جنگ و جدل، اتنا نقصان، اتنا جنریشنز جو ہیں ان کی 2 جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اسی جنگ کے اندر خون ریزی کرتی رہی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، ان کی ایک سوسائٹی کا سٹرکچر ختم ہو چکا ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم، ان کا انفراسٹرکچر آلموسٹ ختم ہو چکا ہے پچھلے 4-5 دہائیوں میں، جب سے روس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کو آکیپائی کیا، اور اس کے بعد کنسسٹنٹلی کچھ نہ کچھ ہوتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو واپس آنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور وہ بھی تب ہوگا جب کہ کوئی ایسی فنکشنل حکومت آئے گی جس کے اندر وہ کیپیسٹی ہو، وہ لیڈرشپ ہو، جو کہ ان کو فعال کر سکے اور ان کو ماڈرن ویز اور مینز کی طرف لے کے جا سکے اور ماڈرن سوسائٹی کی طرف ابھار سکے، اور ان کے اندر وہ تمام عناصر آ سکے جس طرح آپ سمجھ لیں کہ لی کوان یو نے سنگاپور میں کیا تھا، یا اور جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے ماڈرن سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ لیکن ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ یہ 100 سال پیچھے جا چکی ہے سوسائٹی، ایک اپنے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، اپنی فنکشنالٹی کے اعتبار سے، تمام ان عوامل کے اعتبار سے جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس میں ایجوکیشن سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہے، آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، آپ کا اکانومی کا ایک نظام ہے کہ آپ کو کس طرح سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو پرہیپس کوئی ایسی چیز ہے نہیں افغانستان میں جو کہ بہت فنکشنل ہو، سوائے اس کے کہ ان کو ہتھیار کا استعمال کرنا بہت آتا ہے، وہ مرسنریز کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، کیوس کر سکتے ہیں، ابڈکشنز کر سکتے ہیں، اور جنگ و جدل میں ان کی مہارت ہے جو کہ وہ گوریلا ٹائپ وارفیئر لڑ سکتے ہیں اگینسٹ کسی بھی ملک کے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں پچھلی 4 دہائیوں میں، وہ افغانستان ان کا گڑھ بن چکا ہے، اور وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے اس کا، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ TTP ہو، یہ تمام جو ہیں TTA کے نیچے پروان چڑھا رہی ہیں۔ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ بھی ایک قسم کی انہی کی ایک آپ کہہ لیں کہ آرگنائزیشن کی ایکسٹینشن ہے، اور تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ انہی کی سربراہی میں ہو رہی ہیں، جتنی بھی جنگ و جدل ہو رہی ہے، جتنی بھی ٹیررزم ہو رہی ہے۔ تو فنکشنالٹی نہیں ہے، اور کسی طرح کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ میرا خیال میں یہ آخری ملک ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، ریسورس ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، اور اسی وجہ سے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بن چکا ہے افغانستان، اور انفارچونیٹلی پاکستان اس کا نیبر ہے، اور ایک بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وی آر سفرنگ فرام دا کرس آف جیوگرافی۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی اس وقت ویسٹ پہ جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں، جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اور پچھلے مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی فورسز نے ہاٹ پرسوٹ کرنے کی کوشش کی، اندر جا کے ان کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو نشانہ بنایا، اور کوشش کی کہ ایک میسج جائے کہ انف از انف، کیونکہ انڈیا کے پراکسی کے طور پہ اب وہ اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان لیڈرشپ انڈیا گئی، ان کا استقبال کیا گیا، ان کو پذیرائی حاصل ہوئی، ان کو اکنالج کیا گیا، ان کو ریکگنائز کیا گیا، اور انڈین ایمبیسی جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے، ادھر را کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو یہ تمام طرح کی نیفیریس ایکٹیویٹیز میں ان کی شمولیت ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو جتنا زخم لگایا جا سکتا ہے ویسٹرن سائڈ سے لگایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان جو ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں، پورے ریجن کے لیے ایک بہت بڑی ایک کیوس ہے، ایک خطرہ ہے،
اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہی کے بندے جو امریکہ میں ہیں موجود وہ بھی اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں، اور اس وقت جبکہ امریکن لیڈرشپ اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے اور وہ امیگرینٹس کے معاملے میں بہت زیادہ اس کو وہ خلاف ہے کہ ان کو نکالا جا سکے، اور اب جا کے اگر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے ان کے نیشنل گارڈز پہ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے تک افغانستان کے ساتھ ہائفن کیا گیا، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کی جو ایک لیٹسٹ خبر ہے جس میں فن لینڈ اپنی ایمبیسیز موو کر رہا ہے، اس میں پاکستان کو بھی شامل کر دیا ہے کہ ادھر سے نکل رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ افغانستان میں کسی حد تک سٹیبلٹی آئے، اور ہماری جو ایک آپ کہہ لیں کہ غلطی رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کے 4.5 ملین سے زیادہ ریفیوجیز کو شیلٹر کیا، ان کو مہمان کے طور پہ رکھا، اور آج وہی لوگ ہمارے نہ صرف بارڈرز پہ بلکہ ہمارے شہروں کے اندر بھی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں، اور پاکستان کو وہ ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاہد صاحب، عالمی میڈیا خبر دے رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے ہلاک ہونے والی خاتون کو ایک روز قبل اسرائیل میں گوگل کیا گیا تھا۔ جاننا چاہوں گی کیا یہ فائرنگ کا واقعہ کوئی سازش تھی یا یہ ملزم کے ذہنی خلل کی وجہ سے پیش آیا؟ دیکھیں جی، اس چیز کا تو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی فالس فلیگ ایکٹیویٹی کرے اور اسپیشلی اس کے کیا انٹینشنز ہیں، وہ کس طرح سے وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس چیز کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ابھی تک جو خبریں آئی ہیں، جو مصدقہ قسم کی خبریں ہیں، اس میں یہی ہے کہ ملزم جو تھا اس کا ذہنی طور پہ کچھ توازن ٹھیک نہیں تھا، اور اس وجہ سے اس نے یہ ایکٹیویٹی کی۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کا یہ پتہ لگانا کہ وہ ایک فالس فلیگ کے طور پہ کیا گیا، میرے خیال میں یہ قبل از وقت ہوگا، میں اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں کہہ سکوں گا۔ اچھا، صدر ٹرمپ نے افغان باشندوں کو عارضی تحفظ کا پروگرام ختم کر دیا ہے۔ اس طرح امریکہ 23واں ملک ہوگا جو افغانوں کو بے دخل کرے گا۔ نقص امن کی وجہ سے کسی ملک کے شہریوں کی 2 درجن ملکوں میں پابندی کو سفارتی سطح پر دنیا کیسے دیکھتی ہے؟ میں نے جس طرح ذکر کیا، دیکھیں افغانیوں نے، اگر آپ ایران کا جو جنگ تھی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی افغانی جو ہے وہ شامل تھے، اسپائی کے طور پہ وہ کام کر رہے تھے، اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے، اور ادھر جو ہے افغانی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں اگینسٹ ایران جو ہے ان کی شمولیت نظر آئی، جو کہ بعد میں ایران نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اسی طرح پاکستان کے بارڈر پہ وہ یہ چیز کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور پاکستان کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور جتنی بھی میں نے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیے ہیں اس میں افغانستان کے لوگوں کی یہی ایک اپنی پوزیشن رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کرکٹ میچز دیکھ لیں یا باقی جگہوں پہ دیکھ لیں تو افغانیوں کا ہمارے ساتھ رویہ بہت ایک نیگیٹو ہے، اور اس میں انڈیا کا بھی ہاتھ ہے کہ انڈیا کے ساتھ وہ زیادہ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں، اور پاکستان جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے ان کی تعداد کو، ان کے ساتھ اس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح باقی بھی ممالک میں اگر کسی بھی آپ ہیومن ریسورس کو دیکھیں، جو سب سے زیادہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ فار ایسٹ ہو، وہ افغانی لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس طرح کے سلسلے کیے ہوئے ہیں، جس میں وہ یا تو ڈرگس میں انوالوڈ ہیں، یا ڈرگ ٹریفکنگ میں انوالوڈ ہیں، یا پھر وہ کسی طرح کی مار دھاڑ میں یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ افغانستان کو ایک قسم کا ایسا سٹیٹس مل جائے کہ جس میں وہ کسی بھی باہر کے ملک میں اس کا ویزا جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو ملک اندر سے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا، جس کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے انڈیکس جو ہے وہ سب سے کمزور ترین ہے، تو وہ باہر کے ملکوں میں جا کے بھی اپنی وہی چیز شو کرے گا جس کی ڈیولپمنٹ اس کی ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 2 جنریشنز نے صرف ادھر جنگ و جدل دیکھی ہے، تو ان کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہوگی کہ باہر جا کے وہ اپنے آپ کو پرفارم کر سکیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکیں کہ جس سے ایک پازیٹیو امیج جائے، ایک سافٹ امیج جائے افغانستان کا۔